اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانا ہی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عن تراض منکم الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ تجارت کریں آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ، تو اس میں جو منافع تمہیں حاصل ہوگا وہ تمہارے لیے کھانا جائز ہے، اس کے علاوہ کھانا جائز نہیں ہے۔ جس طرح مال ناحق کھانا جائز نہیں تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی ناحق جان لینا اس کو بھی منع فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو ناحق قتل بھی نہ کریں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی قتل کرنا، خودکشی کرنا یہ بھی حرام تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر جو شخص یہ ظلم اور عدوان اور تعدی کے ساتھ یہ کام کرے گا تو اس کے لیے ہم نے جہنم کا ٹھکانہ اور جہنم کی آگ کو بھی تیار کر رکھا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان ایک رحمت کا، ایک کرم کا، ایک فضل کا ذکر فرمایا تھا کہ میرے بندو تم کبائر سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو گناہ کبیرہ ہیں یعنی جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں سے منع فرمایا ہے ان سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، کبائر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور رہی بات صغائر کی تو نکفر عنکم سیئاتکم، وہ ہم تمہاری عبادات کی برکت سے اور تمہاری نیکیوں کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو ہم خود بخود معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہارے لیے بڑا عظیم عزت والا ٹھکانہ ہوگا یعنی جنت کی شکل میں۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیز کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے کسب، عمل اور محنت کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، ان کے بارے میں تمنا کرنا اور ان کے بارے میں خواہش ظاہر کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کہ ہم مرد ہوتی، کہ ہم مردوں کے شانہ بدوش، یعنی کہ جس طرح مرد حضرات جو ہیں جہاد کے اندر حصہ لیتے ہیں اور بہت سارے یعنی کہ کمالات اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا کیے ہیں وہ ہمیں بھی ملتے، اور اسی طرح وراثت کے اندر ان کا حصہ بھی دگنا ہوتا ہے، اور گواہی بھی جو ہے عورتوں کے یعنی کہ دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے، تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں مرد ہم سے فضیلت لے گئے، تو کاش کہ ہم بھی مرد ہوتی۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی خواہش کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اور صحابیہ خاتون تھی، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مرد حضرات جو ہے جہاد کے اندر جاتے ہیں، وہاں شہید ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو مرد حضرات ہم کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتی، تو وہ ہم سے تو آگے بڑھ گئے، فضیلت میں آگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا اور تعلق کیا ہے؟ تو پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ کسی کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے، باطل ذرائع سے کسی کے مال کو کھانا منع ہے۔ اب ظاہر بات ہے بندہ جب مال کے پیچھے جاتا ہے تو دو وجہ سے جاتا ہے، ایک عرص اور لالچ کی وجہ ہوتی ہے، اور دوسری انسان کے اندر جو شیطان اس کو جو ہے ورغلاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ تو یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو جو ہے برائی کی طرف راغب کرتی ہیں، عرص، طمع، لالچ۔ اب ظاہر بات ہے یہ تب آئے گی کہ جب بندہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سد باب کر دیا اور اس برائی کو ختم کر دیا کہ آپ ایسی چیز کی تمنا ہی نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں ہی نہیں رکھی، جو غیر اختیاری چیزیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مرد پیدا کیا، کسی کو عورت پیدا کیا، مرد کو مرد ہونے پر یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عورت کو عورت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو خوبصورت ہے اس کو اپنی خوبصورتی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو بدصورت ہے اس کو بدصورتی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے مجھے بدصورت ایسے ہی نہیں پیدا کیا، اگر میں خوبصورت ہوتا تو ممکن ہے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کے یعنی کہ ذریعے جو شکر کا راستہ کھولا ہے۔ ہماری جو نحو اور صرف کا جو ایک فن ہوتا ہے مدارس کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے ایک امام گزرے، امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انتہائی بدصورت تھے، اتنے بدصورت تھے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بندے کے پاس گئی، تصویر بنانے والے کے پاس، کہا کہ جی مجھے آپ تصویر بنا کے دیں شیطان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ شیطان کو دیکھا نہیں، میں آپ کو تصویر کیسے بنا کے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کل میں آپ کے پاس شیطان کو لے کے آؤں گی۔ تو وہ امام سیبوی کو جو ہے لے کر چلی گئیں اور کہا کہ یہ شیطان، اس کی تصویر بنائے آپ۔ تو اتنے بدصورت تھے۔
اور ان کی بیوی کے متعلق آتا ہے کہ وہ انتہائی حسین تھی، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ تو ایک مرتبہ امام صاحب نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ محترمہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے شکر کے راستے سے جو ہے جنت میں پہنچا دیا، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے صبر کے راستے جنت میں داخل کر دیا۔ اب مجھے جو اللہ تعالیٰ نے تجھ جیسی حسینہ عطا کی ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے یہ عظیم الشان بیوی عطا کی، اور تو جو ہے مجھ جیسے کالے کلوٹے بدصورت کو دیکھ کر اس پر صبر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے صبر کے راستے جنت دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضل دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، بندے کو اس کے اوپر شکر گزاری کرنی چاہیے، اس میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے مرد کیوں پیدا کیا، میں عورت ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی حکمت کے تحت جو ہے مرد پیدا کیا، اس لیے کہ ان کے اوپر کام بھی بڑا بھاری ہوتا ہے، وہ باہر کے کام کرتے ہیں، جہاد کے کام کرتے ہیں، تبلیغ کے کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو عورتیں نہیں کر سکتی، اور جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ خاص کیا ہے وہ مرد نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش ہے، مرد کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بار گناہ اس عورت سے لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے اس عورت کے منہ سے ایک شکوے کا لفظ نہیں سنا ہوگا۔ یا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ساری رات اگر بچہ ماں کو ستائے، تنگ کرے، روئے، آپ اگر بچے کو بددعا دیتے ہیں تو وہ ماں خوش نہیں ہوتی، بلکہ وہ ماں کہتی ہے تو میرا بہت بڑا دشمن ہے، تو میرے معصوم بچے کو بددعائیں دے رہا ہے۔ تو وہ ماں کی یعنی کہ ایک محبت اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اے ایمان والو تمنا نہ کرو، ماں اس چیز کی فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو فضیلت اور بزرگی میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر کو عطا کی ہے، بعض کے مقابلے میں بعض کو جو فضیلت عطا کی، بعض کو مال کے اعتبار سے فضیلت دی، بعض کو علم کے اعتبار سے فضیلت عطا کی، بعض کو حسن و جمال کی وجہ سے فضیلت عطا کی، بعض کو کسی اور کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، تو اس کے بارے میں تمنا اور خواہش نہ کرو۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن میں بھی موجود ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا جی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایسی تمنا نہیں کریں آپ، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ ان امور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا جو غیر اختیاری ہیں، جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کالا ہونا، یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو اللہ نے کالا پیدا کر دیا، کسی کو اللہ نے گورا پیدا کر دیا، کسی کو اللہ نے جو ہے حسین پیدا کر دیا، کسی کو اللہ نے بدصورت پیدا کر دیا، کسی کو اللہ نے مرد پیدا کیا، کسی کو اللہ نے عورت پیدا کیا، کسی کو اللہ نے جو ہے عرب کے اندر پیدا کیا، کسی کو اللہ نے عجم میں پیدا کیا، کوئی سید گھرانے کے اندر پیدا ہوا، کوئی غیر سید گھرانے کے اندر پیدا ہوا۔ تو یہ وہ امور ہیں جو امور غیر اختیاریہ ہیں، ان کے اندر تمنا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ان کے اندر تمنا کرنے سے تم صرف اور صرف اپنے خون کو جلاؤ گے، حسد کرو گے، بغض کرو گے، باقی تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، اس کے اندر تمنا کرو کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، چونکہ یہ امور اختیاریہ ہیں۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ یہ تمنا کرے کہ میں اس سے زیادہ نماز پڑھوں، وہ کر سکتا ہے۔ ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا بندہ تمنا کرے کہ میں اس سے زیادہ تلاوت کروں، وہ کر سکتا ہے۔ ایک بندہ روزے رکھتا ہے، دوسرا بندہ یہ تمنا کرے کہ میں اس سے زیادہ روزے رکھوں، وہ کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قانون بتایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو وہاں سے اتباع سے بھی مراد علماء فرماتے ہیں کہ امور اختیاریہ کے اندر اتباع مراد ہے، امور غیر اختیاریہ کے اندر اتباع مراد نہیں ہے۔ امور غیر اختیاریہ یہ ہیں کہ جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھے، میں یہ چاہوں کہ جی میں اتباع کروں گا، میرے ہاتھ بھی اللہ کے نبی جیسے ہوں، سوال نہ پیدا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا چہرہ اللہ کے نبی جیسا ہو نہیں سکتا، میری آنکھیں اللہ کے نبی جیسی ہو نہیں سکتی، میرے پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں جیسے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ امور غیر اختیاریہ ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع کا حکم ان امور کے اندر دیا جو بندے کے اپنے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے تو فاتبعونی، میرے نبی نے نماز کیسے پڑھی آپ ایسے پڑھیں۔ روزہ رکھنا ہے بندے کے اختیار میں، اب روزہ کیسے رکھنا ہے جیسے میرے نبی نے رکھا۔ اب آپ نے حج کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ عمرہ کرنا ہے آپ کے اختیار میں ہے، کیسے کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ تو وہ امور جو بندے کے اختیار میں ہے ان کے اندر اتباع کا حکم ہے، امور غیر اختیاریہ کے اندر اتباع کا حکم نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ ایسی چیزوں کے اندر آپ باقی جو ہے عمل کے لیے میدان اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اس کے اندر مرد و زن دونوں برابر ہیں، جو بھی یعنی کہ زیادہ اعمال کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ مرتبہ دیں گے۔ آگے فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے مما اس میں سے اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، دنیا کے اندر جو اعمال کیے جو عمل کیے آخرت میں ان کو اسی کا حصہ ملے گا، اسی کا بدلہ ملے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسب، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما اس میں سے اکتسب جو دنیا کے اندر انہوں نے کمایا، جو اعمال کیے، دنیا کے اندر جو بھی اعمال کریں گے آخرت کے اندر وہی بدلہ آپ کو ملے گا۔ اب باقی ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم نہ تمنا کریں اور نہ اس چیز کی جستجو کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، کیا کرو؟ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کریم بڑے فضل والے ہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تو نے جس کو جس حالت میں پیدا کیا ہم اس حالت میں خوش ہیں، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ یا اللہ تو نے جس کو مرد پیدا کیا، جس کو عورت پیدا کیا، جس کو خوبصورت پیدا کیا، جس کو بدصورت پیدا کیا، ہم تیرا فضل چاہتے ہیں، تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو تقسیمیں کی ہیں، اللہ تعالی نے کسی کو اعلیٰ بنایا، کسی کو ادنا، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو مرد، کسی کو عورت، اور کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حسین، کسی کو بدصورت، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مثال کے طور پہ کسی بدصورت کو حسین بنا دیتا، نہ جانے وہ کس فتنے میں مبتلا ہو جاتا، تو اس لیے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم کے اوپر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے اور بھی وہ ہے موالات کے متعلق ہیں اور کچھ جو ہے وراثت کے مسائل ہیں، انشاءاللہ دوبارہ اعادہ ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔